الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمامی احباب کو ویلکم ہے جی دوبارہ ہمارے اس ولاگ کے اندر۔ سائیں بابا نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور پر ہم حاضر ہیں، اور ہماری ملاقات جو ہے وہ یہ بابا مہر خان جو یہاں پر دربار شریف پر رہتے ہیں اور یہ دربار شریف کے جو ہے نا متولی بنائے گئے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے دربار شریف کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت زبردست ہمیں نصیحتیں کی، بڑی پیاری پیاری باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو سائیں عبدالنبی، میں آپ سے تھوڑے تاثرات لینا چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں آپ، بابا جی نے جو گفتگو کی ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کو کچھ اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ جی بالکل، بابا جی کہہ رہے تھے کہ یہ اگر کوئی کہے نا کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک فقیر کو منظور نہ ہو تو کوئی اس کے آستانے پہ آ بھی نہیں سکتا۔ تو اب جیسے یہ سسٹم ہے کہ ان کو جو ہے نا جی وہ مطلب اہل علاقہ جو تھے مل کر انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا اور دربار شریف ان کے حوالے کیا گیا۔ اب کوئی سسٹم، کوئی بندہ ایسے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں یہاں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ تو کیا خیال ہے اس بندے کو، آنے والے کو، جو صاحب مزار بزرگ ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے اس کو، جب ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے تو وہ جو کرے، وہ فقیر اس سے خود کروا رہا ہوتا ہے، تو صحیح۔ دوسرے بندے کو اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، اس میں اس کی بھلائی ہے۔ تو رہی بات بزرگوں کی، ان سے ملاقات ہو مل کر بھی، آپ بھی ملتے رہتے ہیں، ہم بھی ملے ہیں، جی جی ان کو اس بات کا لالچ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر دنیا کی دولت سمیٹ لوں، بلکہ وہ تو اپنے پاس جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے وہ بھی نچھاور کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر، فقیر کی خدمت کی خاطر۔ ان کی باتوں سے یہ ملا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، گفتگو کا انداز ہے، وہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، نہ کہ اپنے کسی دنیا کے حرص و حبس اور لالچ کی خاطر یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے مرشد پیشوا کی ذات کا انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اشارہ دیا کہ یہ لے جاؤ، ہمارے پاس یہ تحفہ ہے، اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے اپنے پاس وہ تحفہ رکھا اور اس کے اوپر ذکر اذکار کرتے رہے۔ تو اس ذکر اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے رستے پر گمزن کر دیا جس کے لیے ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی فقیر کی خدمت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا صدقے طفیل ان سے یہ خدمات کا جو ہے نا جی انہوں نے ان سے لی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اپنی خدمات اسی طرح، جس طرح لوگوں سے مل رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ ان کو موقع دے گا۔ تو بہت خوشی ہوئی ہے ان سے مل کر۔ وہ بات آپ کی گفتگو ہو رہی تھی نا، تو میں تھوڑا سن رہا تھا اس وقت۔ جی وہ کس طرح کی بات تھی جو یہ اشارہ کر رہے تھے کہ کوئی اگر دنیا کی طلب کے لیے آتا ہے جی تو اسے کیا کرنا چاہیے، یا وہ کیا نظریہ یہ پیش کر رہے تھے؟ تھوڑی اس کی وضاحت کریں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اپنی خواہشیں لے کے آتے ہیں دنیا کی، مثال کے تو کہتا ہے کہ ہمیں مال اسباب مل جائے اور ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، دنیا کی خواہشیں لے کے آتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کی خواہش لے کے اس کی رضا کی خاطر آئے، اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی چیزیں اس کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہیں۔ تو ایسا اگر ہو جائے تو پھر دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ تو فرما رہے تھے کہ یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو ہماری ان سے بھی یعنی کہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی خواہش بھی کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رضا پر بھی راضی ہونا یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی یعنی جیسے یہ کہا نا جی کہ یہ جو ملنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ملنا ہے، تو جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا وہاں پر بندے کو دنیا کی غرض و غایت رکھنی چاہیے یا اس سے اللہ کا نام سیکھنا چاہیے؟ خدا کی رضا زیادہ جو ہے نا جی اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ جس چیز پر وہ راضی ہو جائے
تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا جی ہاں. کہ اگر اللہ کی رضا سیکھو گے، جی ہاں. اللہ کا ذکر سیکھو گے تو تو جہان جو دونوں جہان خود بخود مل جائیں گے. مل جائے. یعنی وہ جو جس چیز کی طلب کرتا ہے جی وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی بے ہوگی، شک. وہ خود بخود ہی مل جائے گی. تو میرے پیارے ویورز دیکھیے، آپ غور کیجئے، ہم یہ لمحہ فکریہ دیتے رہتے ہیں کہ ملو اللہ والوں سے، ملواؤ اللہ والوں سے، اور یہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خصوصی طور پر اس بات کی طرف آپ توجہ دیجئے جو ان بزرگوں نے بات کی، سائیں عبدالنبی سے گفتگو کرتے ہوئے بابا مہر خان نے جو بات کی اور ہماری توجہ دلائی اس طرف، ہمارا غور کروایا اس طرف کہ اگر تم دنیا کی طلب کے لیے آئے ہو، دنیا طلب کرنا چاہتے ہو، تمہیں کوئی دنیاوی مطلب وہ تمہارا کوئی معاملہ ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو طلب کرنے کی بجائے تم اللہ کی رضا کی دعا کرو، اللہ سے ملنے کی بات کرو، اللہ کا ذکر سیکھو، اللہ والے سے ملنے کی کوشش کرو، تو یہ ساری دنیا کی جتنی بھی معاملات ہیں، جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، وہ تمہاری خود بخود پوری ہو جائیں گی. اجازت دیجئے، آپ نے خصوصی جو ہے نا یہ توجہ دی، ہماری گفتگو کو سماعت فرمایا، تہہ دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے ولاگ کے اندر. اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی